الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ اس وقت کتاب آسان مسائل منتخب بہشتی زیور سے آپ کے سامنے چند مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ آج کا عنوان ہے عورت کے لیے ہونٹوں پر لپسٹک لگانے کا شرعی طور پر کیا حکم ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ مسئلہ 4000۔ اگر لپسٹک میں کوئی ناپاک چیز نہ ہو اور وضو کا پانی جسم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو عورت کے لیے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگانا جائز ہے۔ فقہاء نے عورت کے لیے لپسٹک لگانے کی اجازت 2 شرطوں کے ساتھ دی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس لپسٹک کے اندر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو، ناپاک چیز ڈال کر لپسٹک کو نہ بنایا گیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے لپسٹک لگانے کے بعد ہونٹوں تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ جب یہ 2 باتیں پائی جائیں گی تو عورت کے لیے لپسٹک لگانا جائز ہے۔ مسئلہ، عورت کو اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگانا جائز ہے اور لپسٹک میں ناپاک چربی ملی ہوتی ہے، یہ بات تحقیق سے ثابت نہیں، اور اگر تحقیق سے جس لپسٹک کے بارے میں معلوم ہو جائے تو اس لپسٹک کو لگانا جائز نہیں۔ دیکھیے، عورت کے لیے لپسٹک لگانا جائز ہے، لگا سکتی ہے، اور اس طرح کی باتیں عرف عام کے اندر مشہور ہیں کہ لپسٹک کے اندر ناپاک چربی ملی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، کسی بات کے مشہور ہو جانے کی وجہ سے کسی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا جب تک تحقیق سے وہ بات ثابت نہ ہو جائے۔ لہذا ہمارے علم میں ابھی تک تحقیقی طور پر یہ بات ثابت نہیں کہ لپسٹک کے اندر ناپاک چربی ڈالی جاتی ہے، لہذا لپسٹک لگانا عورت کے لیے جائز ہے۔ البتہ اگر کسی خاص لپسٹک کے بارے میں تحقیقی طور پر معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر ہی ناپاک چربی ڈالی گئی ہے تو اب اس لپسٹک کا لگانا عورت کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ مسئلہ، اگر لپسٹک تہدار ہو جس کی وجہ سے پانی ہونٹوں تک نہیں پہنچے گا تو اس کو صاف کرے بغیر وضو یا غسل نہیں ہوگا۔ عورت نے اپنے ہونٹوں کے اوپر اگر ایسی لپسٹک لگا رکھی ہے کہ جو تہدار ہے، اور اگر اس کو لگانے کی حالت میں وضو کیا جائے تو پانی ہونٹوں تک نہیں پہنچے گا، تو عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو عورت اپنی لپسٹک کو صاف کر کے وضو کرے، تب اس کا وضو یا غسل ہوگا۔ بغیر اس کو صاف کیے ہوئے عورت کا وضو غسل نہیں ہوگا۔ آج زیب و زینت اور لپسٹک کے سلسلے میں چند مسئلے آپ کے سامنے عرض کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔